ایک اچھا ٹیچر جو ہوتا ہے وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر ٹیچر ہوتا ہے. وہ 8 سے 1 بجے والا ٹیچر نہیں ہوتا ہے, وہ ڈیوٹی ٹائم والا ٹیچر نہیں ہوتا ہے. وہ اپنے اوپر ہر وقت اس کیفیت کو طاری رکھتا ہے کہ یار میں ایک استاد ہوں, میں بچوں کی زندگی کے اندر انقلاب برپا کرنے والا استاد ہوں, میں بچوں کی زندگی کو بدلنے والا استاد ہوں. لیکن جو نارمل ٹیچر ہوتا ہے, جس کو شاید ہم ٹیچر بھی نہیں بول سکتے, وہ صرف شاید اس وجہ سے ٹیچر ہوتا ہے کہ اسے کوئی جاب نہیں مل رہی ہوتی ہے, تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے یا چلو یار ٹیچنگ ہی کر لیتے ہیں, جب تک کوئی ویزا نہیں میرا لگتا تب تک میں ایک ٹیچنگ کی جاب ہی کر لیتا ہوں کسی اسکول کے اندر. تو ایسا بندہ جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی زندگی میں کسی بچے کی زندگی میں بھی انقلاب برپا نہیں کر سکتا, وہ کسی کی زندگی کو نہیں بدل سکتا ہے. تو جو اچھا ٹیچر ہوتا ہے وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر ایک ٹیچر ہی ہوتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا, ایک اچھا ٹیچر ایک اچھا لرنر ہوتا ہے. زندگی کے اندر کبھی بھی سیکھنا مت چھوڑیے گا, کیونکہ لرننگ پروسیس جو ہوتا ہے, اگر آپ اسی کے اندر رہتے ہیں تو آپ ہمیشہ بچے کو کچھ نیا سکھا سکتے ہیں. اگر آپ اس پروسیس کے اندر نہیں ہیں تو آپ کبھی بھی بچے کو نہ صحیح پڑھا سکتے ہیں نہ کچھ نیا سکھا سکتے ہیں. آپ کا بچہ بھی آپ کی طرح دنیا سے بہت پیچھے رہ جائے گا اگر آپ ایک اچھے لرنر نہیں ہیں. تو ایک اچھا ٹیچر ایک اچھا لرنر ہوتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے استاد نے, ہمارے ٹیچر نے اپنا مقام خود ہی نہیں بنایا بچے کی زندگی میں. بچے کے ذہن کے اندر ہم نے اس ایک نقشہ ہی نہیں ایسا چھوڑا کہ بچہ ہمیں ایک اپنا رول ماڈل سمجھے, ہمیں ایک اپنی زندگی کا وہ حصہ سمجھے کہ بچہ کہے کہ یار میں اس بندے جیسا بننا چاہتا ہوں. ایسا ہماری زندگی میں کوئی استاد ہمیں ملتا ہی نہیں ہے, اور اگر کوئی ملتا ہے تو یقین کریں کہ مرنے تک بچے کو وہ استاد نہیں بولتا ہے. وہ بچہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس ٹیچر کو کبھی بھول ہی نہیں پاتا جس ٹیچر نے اپنی زندگی کو, اپنے آپ کو کھپایا ہوتا ہے اس بچے کے اوپر, اس بچے کی محنت کے اوپر. اس کو کھڑا کرنے کے اندر جو استاد اپنا آپ لگا دیتا ہے, بچہ کبھی بھی ایسے ٹیچر کو بھول نہیں پاتا ہے. ایک اچھا ٹیچر جو ہوتا ہے, جب وہ کلاس میں اپنے بچوں کے سامنے جاتا ہے تو وہ اپنی دکھ اور پریشانیاں باہر چھوڑ کے جاتا ہے. وہ اپنی دکھ اور پریشانیاں, اپنے گھر کی پرابلمز وہ بچوں کے سامنے نہیں رکھتا ہے, اور بچوں کو وہ فیل بھی نہیں ہونے دیتا کہ میری زندگی میں کیا کیا مسئلے چل رہے ہیں. وہ بس بچوں کی زندگی بنانے میں ایسا مصروف ہوتا ہے کہ وہ دوسری ساری چیزیں اس کے لیے ثانوی درجے میں ہوتی ہیں, ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. وہ اس بارے میں بالکل بھی نہیں سوچتا کہ یار آج میرے گھر میں کیا پرابلم چل رہی ہے, آج میری بیوی سے اگر میری لڑائی ہوئی ہے تو شام کو پتہ نہیں مجھے کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بچوں کے سامنے لانے والی نہیں ہوتی ہیں. ہمارے ٹیچرز کیا کرتے ہیں, اگر گھر کے اندر لڑائی ہے تو پورا دن کلاس کے اندر منہ بنا کے ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ہم ایسے پریشان ہوتے ہیں, اور ہمیں دیکھ کے ہمارے بچے, ہم نے کیا سیکھنے انہوں نے ہمارے سے. تو یہ بات یاد رکھیے گا, آپ جتنے خوش اخلاق ہو کے کلاس کے اندر بیٹھتے ہیں, آپ جتنے خوش مزاج ہو کے کلاس میں بیٹھیں گے, آپ کے بچے آپ سے زیادہ سیکھیں گے. اور اس کے اوپر امریکہ کے اندر ایک ایکسپیریمنٹ ہوا ڈاکٹرز کے اوپر, اور 100 ڈاکٹر تھے, سیم سب کی پڑھائی, سیم عمر, سب کی ایج بھی سیم تھی. تو ان کے اوپر انہوں نے ایکسپیریمنٹ یہ کیا کہ انہوں نے ان کے پاس مریض بھیجے, اور بخار کے فرض کریں گے بخار کے مریض سب کے پاس بھیجے. اب انہوں نے تجربے میں ان کے یہ بات آئی کہ وہ ڈاکٹر جس کا اخلاق اچھا تھا, جو بات پیارے طریقے سے, احسن طریقے سے, اچھے طریقے سے بات کر رہا تھا, اس کی دوائی سے جلدی آرام آ رہا تھا, جلدی مریض جو ہے وہ شفایاب ہو رہا تھا بنسبت دوسرے ڈاکٹر سے. اور ایک ڈاکٹر وہ بھی تھا کہ جو اچھے طریقے سے بات ہی نہیں کر پا رہا تھا, وہ جو کسی مریض کو بھی صحیح طریقے سے وہ جواب ہی نہیں دیتا تھا. اس ڈاکٹر کی دوائی سے مریض کو آرام مل ہی نہیں رہا تھا. تو ایکسپیریمنٹ میں یہ پتا چلا, تو جو بندہ پیارے طریقے سے, اچھے طریقے سے, اچھے اخلاق سے بات کر رہا تھا, اس کی دوائی سے جلدی آرام آ رہا تھا. تو یہ بات یاد رکھیے گا, جو اچھا ٹیچر ہوتا ہے وہ بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ رہتا ہے. آپ بچوں کے ساتھ پیار سے رہیں گے, یقین کریں آپ کے بچے آپ سے بہت کچھ سیکھ لیں گے, آپ سے بہت کچھ سیکھ لیں گے. لیکن اگر آپ بچوں سے ہر وقت غصے میں رہتے ہیں, اور آپ بچوں کو ڈانٹ کے ہر وقت جو ہے وہ پاس بٹھا دیتے ہیں بس, لیکن اگر آپ اس بچے کو کچھ سکھانا بھی چاہتے ہیں تو وہ نہیں سیکھ پائے گا کبھی بھی. یہ بات یاد رکھیے گا, بچوں کو سکھانے کے لیے ہمیں اپنی زندگی کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. اگر ہم اپنے آپ کو بہتر کریں گے تو یقین کریں کہ ہمارے بچے ہم سے بہت کچھ سیکھ پائیں گے. کبھی بھی بچوں کے سامنے جھوٹ مت بولیں. اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو یقین کریں کہ آپ کا بچہ آپ سے بہت غلط سبق سیکھ لے گا. ایک جیسے استاد کا واقعہ ہے
کہ ایک استاد کلاس میں گئے اور جا کے بیٹھے تو فوراً ایک بچہ ان کے پاس روتا ہوا آیا اور بچے نے آ کے کہا کہ استاد جی میرا جو ہے وہ سامان چوری ہو گیا، تو پتہ نہیں کس بچے نے چرایا، آپ میرا سامان واپس لے دیں۔ استاد نے فوراً بچوں کو چپ کروایا اور بچوں کو کہا کہ اس کا سامان کس نے لیا ہے؟ تو کوئی بچہ نہ بولے، کوئی کسی نے نہیں بتایا۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ اس کا سامان کس کے پاس ہے، میں اسے کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ تو پھر بھی کوئی بھی نہیں بولا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے تیسری بار قسم اٹھا کے کہا کہ اس کا سامان جس کے پاس بھی ہے وہ سامان مجھے لا دے، میں اسے کچھ بھی نہیں کہوں گا، اور قسم اٹھا کے یہ بات کہی۔ اب ہوا کیا کہ ایک بچہ جو ہے اس نے کہا کہ یار استاد جی قسم اٹھا رہے ہیں تو وہ تو کچھ بھی نہیں کہیں گے، تو وہ بچہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ اس کا سامان میرے پاس ہے۔ تو استاد نے کہا، ٹیچر نے کہا کہ اچھا وہ سامان لے کے آؤ۔ اس بچے کو سامان لینے کے لیے بھیج دیا اور ایک دوسرے بندے کو سٹک لینے کے لیے بھیج دیا، ڈنڈا لینے کے لیے بھیج دیا کہ بھائی تو جو ہے نا وہ سٹک لے کے آ۔ اب جو ہے وہ لڑکا سامان لے کے آیا، دوسری طرف سے وہ دوسرا جو لڑکا تھا وہ سٹک لے کے بھی آ گیا۔ اب انہوں نے اسے مارنا شروع کیا، کہا کہ تو نے اس کا سامان لیا کیوں تھا؟ انہوں نے کہا میں نے تو ویسے ہی مذاق کے طور پہ لیا تھا استاد جی۔ تو وہ بچہ بڑا ہی رویا۔ آپ اب اندازہ لگا سکتے ہو کہ وہ جو بچہ ہے جس نے استاد کی قسم کو سن کے سامان لے کے جو آیا ہے، وہ کیا سوچے گا اب استاد کے بارے میں؟ وہ یہی سوچے گا کہ یار یہ جو بندہ ہے یہ اعتبار کے لائق نہیں ہے۔ میں نے کبھی بھی زندگی کے اندر سچ نہیں بولنا، کیوں؟ کیونکہ سچ ہمیشہ مار پڑواتا ہے، سچ سے مار پڑتی ہے۔ بچہ یہ سیکھے گا، بچہ آپ کا یہ سیکھے گا کہ میں نے کبھی بھی زندگی میں استاد سے سچ نہیں بولنا ہے۔ تو یہ بچہ ہمارا ہم سے ہی ایک غلط سبق سیکھ چکا ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ ایسا نہیں سیکھتا تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ بچہ کبھی بھی کتابوں سے نہیں پڑھتا، کتابوں سے نہیں سیکھتا۔ بچہ زندگی کے اندر 3 کتابیں پڑھتا ہے۔ میں اکثر اپنے اساتذہ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ بچہ جو ہے وہ زندگی کے اندر 3 کتابیں پڑھتا ہے۔ سب سے پہلی کتاب جو وہ پڑھتا ہے، بیسک کتاب، وہ ماں کی کتاب ہے۔ وہ بچہ سب سے پہلے ماں سے سیکھتا ہے، یہ ہر بچہ زندگی کے اندر اس کتاب کو پڑھتا ہے۔ دوسری جو کتاب ہے وہ باپ کی کتاب ہے۔ بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے باپ کے عمل کو دیکھتا اور اس کی باتوں کو سنتا اس کو وہ پڑھتا جاتا ہے اور اس سے وہ سیکھتا جاتا ہے۔ یہ دوسری کتاب بچہ پڑھتا ہے۔ اور زندگی کے اندر جو وہ آخری کتاب پڑھتا ہے وہ استاد ہے۔ وہ استاد کی جو کتاب ہے، پھر جو کچھ وہ سیکھتا ہے، جو کچھ اس کی زندگی میں آپ دیکھو گے، وہ کسی نہ کسی اس کے استاد کا ہی عمل آپ دیکھو گے۔ تو بچہ زندگی کے اندر یہ جو 3 کتابیں پڑھتا ہے، اس تیسری یہ جو کتاب ہے، یہ بڑی ہی بہترین بھی کتاب ہے اور بڑی ہی خطرناک بھی کتاب ہے۔ یعنی کہ یہاں تو بچہ اس سے بہت اچھا کچھ سیکھ جاتا ہے، لیکن یہاں پھر بچہ اس سے کچھ بہت ہی برا سیکھ جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچو کہ بس میں اسے کتابوں سے اخلاق پڑھا دوں یہ اخلاق سیکھ جائے گا، نہیں۔ آپ کے اندر اخلاق ہوگا تو بچہ آپ کی کتاب سے پڑھ کے اخلاق سیکھ لے گا۔ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کو اپنا بچہ جھوٹا ہی ملے گا۔ اگر آپ سچ بولتے ہیں مشکل سے مشکل حالات کے اندر بھی، تو آپ دیکھو گے کہ آپ کا بچہ بھی مشکل سے مشکل حالات کے اندر سچ ہی بولے گا۔ اگر آپ زندگی کے اندر حلال چیزیں استعمال کرتے ہو، حرام سے بچتے ہو، تو یقین کریں اس کو آپ نے کسی کتاب کے اندر بھی نہیں پڑھایا، وہ پھر بھی اپنی پوری زندگی حلال کے اوپر گزارے گا، وہ حرام سے بچتے ہوئے گزارے گا، اس وجہ سے کہ یار میرے استاد سے میں نے یہ سبق سیکھا ہوا ہے۔